سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ الیکشن کے التوا بارے منظور ہونے والی سینٹ کی قرارداد نے سب کو چونکا دیا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 219 کے تحت الیکشن کمیشن کو کسی بھی ادارے کی طرف سے انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ رائے اور تجاویز کے بارے میں الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں کنور دلشاد کا مزید کہنا ہے کہ سینٹ کی قرارداد کا بھی الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 219 اور 218 کے مطابق ہی جائزہ لے گا، اور اگر محسوس کیا گیا تو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ سے رہنمائی حاصل کرنے کا بھی ان کے پاس راستہ موجود ہے، کیونکہ 8 فروری کے انتخابات کے انعقاد کا اہم فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل اور صدر مملکت کی باہمی مشاورت سے طے پایا تھا۔ کنور دلشاد کے مطابق سینٹ کی منظور کردہ قرارداد بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اسے دفتری کارروائی کے طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس قرارداد کے دور رس نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اہم بیان دیا کہ انتخابات کے التوا کی سینٹ قرارداد ان کے موقف کی تائید ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے تحفظات پر غور کرے، اور گورنر خیبر پختونخوا بھی 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے سیکورٹی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ بھی سینٹ کی مجوزہ قرارداد کی حمایت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے وفاقی سیکرٹری عمر حمید صحت کی خرابی کی بنیاد پر مستعفی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے 5 جنوری کو اپنا استعفیٰ چیف الیکشن کمشنر کو بھجوا دیا ہے۔ کسی وزارت یا ادارے میں سیکرٹری ہی ساری پالیسی کو آگے لے کر جانے کا محور ہوتا ہے، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ہی کمیشن کے تمام فیصلوں پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، اور بطور سیکرٹری انہیں ملک بھر کی عام ترین بیوروکریسی، حساس ادارے، عدلیہ اور چاروں صوبوں کی حکومتوں سے براہ راست رابطہ رکھنا ہوتا ہے۔ موجودہ الیکشن کمیشن اگرچہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رولز آف بزنس کے تحت سیکرٹری کی بھی بہت بڑی اہمیت اور ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ اپنے محکمے کا پرنسپل اکاؤنٹس آفیسر بھی ہوتا ہے، اور تمام مالیاتی امور کا وہی محافظ اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ان کی صحت کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، اس سے محکمے کو یقیناً دھچکا پہنچا ہے۔ کنور دلشاد کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کو حساس ترین پوسٹ پر کسی اہم ذمہ دار بیوروکریٹ کا تقرر کرنے کے لیے اپنے ثوابدیدی اختیارات حاصل کرنے ہوں گے۔ الیکشن سروسز رولز 1968 کے مطابق الیکشن کمیشن کے اختیارات فیڈرل سیکریٹریٹ کے مساوی ہیں، اور الیکشن کمیشن میں اہم تقرریوں کے حوالے سے ان کے اختیارات وزیر اعظم پاکستان کے مساوی ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا تقرر فوراً کریں۔ کنور دلشاد کا مزید کہنا ہے کہ 2018 میں سیاسی اور انتخابی حالات نواز شریف کے خلاف تھے، تو سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے، اور 2024 میں حالات نواز شریف کے لیے سازگار ہو گئے تو سپریم کورٹ نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کو ماورائے آئین قرار دے دیا۔ کنور دلشاد کے مطابق سیاستدان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اداروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور عوامی رائے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر بادی النظر میں تجزیہ کیا جائے تو جسٹس یحییٰ آفریدی کے اختلافی نوٹ میں بڑا وزن ہے، جن کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی نہ تاحیات ہے اور نہ ہی مستقل عدالتی ڈیکلیریشن باقی رہنے تک نااہلی رہے گی۔ کنور دلشاد کے بقول حقیقت یہ ہے کہ 8 فروری کے عام انتخابات خطرات کی زد میں ہیں، اور سیاسی ماحول میں نفرت، اشتعال، مفاد پرستی اور عدالتی باز پرس نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے جس کے نتائج کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔